ہر محسن کے ساتھ لوگوں کو انس ہوتا ہے۔ احسان تکمیل اس میں ہے کہ اسے جتلانا چھوڑ دیا جائے۔ دین کا انتظام دو باتوں سے وابستہ ہے، ایک اپنی جان کے ساتھ انصاف کرنا، دوسرا بھائیوں کی خبر گیری رکھنا ہے۔ اپنے دوست کو ایسی تکلیف نہ دے کہ اسے دوستی سے نکال باہل کرے، بلکہ اس کے ساتھ اتنی الفت و محبت باقی رکھ کہ اس کی طرف پھر رجوع بھی ہو سکے۔ تیرا قاصد تیری عقل کا ترجمان ہے اور لوگوں کی زیادتی کو برداشت کرنا تیری بردباری کا نشان ہے۔ رائے کی درستی غلطی سے بچاتی ہے اور کام کی درستی آدمی کی زیب و زینت بڑھا دیتی ہے۔ جب کوئی کبوتر یا مینا کووں سے تعلق جوڑ لیتی ہے تو اس کے پنکھ تو سفید رہتے ہیں لیکن اس کا دل کالا پڑ جاتا ہے۔ سب سے بڑی پریشانی چولہا چکی ہے۔ ساس کو چاہیے کہ بیٹے کی شادی کے بعد چولہا چکی سے آزاد ہو جائے۔ شریف آدمی کتنا ہی بڑا مرتبہ اور عہدہ پائے وہ کبھی نہیں اتارتا، جیسا کہ پہاڑ کو زور کی ہوائیں نہیں ہلا سکتی۔ اپنی سوچوں کو پانی کے قطروں سے زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ عقیدے کو درست کیے بغیر عبادت کرنا فضول ہے۔ جاہل عبادت گزار بغیر گھر کے دروازے کی طرح ہوتا ہے۔ کوئی بھی وقت لوٹ کر کبھی واپس نہیں آتا، اس لیے ہر لمحہ غنیمت جانو اور زندگی کا کوئی بھی لمحہ ضائع نہ کرو۔ علم بغیر عمل کے فضول اور بیکار ہے۔ جب تک علم سیکھ کر اس پر عمل نہ کیا جائے، علم بے اثر رہتا ہے۔ جو خانہ دل کی کھڑکی اور دیواروں کی دراڑ سے دل کے اسرار پر آگاہ ہو جاتے ہیں، اور ایسی دراڑ سے جس کو کوئی وہم بھی نہیں جانتا مگر گھر والے کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ کمال کو دوسروں کی نگاہوں سے چھپانا بھی ایک کمال ہے، لیکن اپنی نگاہوں میں اپنے کمالات کمال نہ ہوں تب کمال ہے۔ لفظ تو صرف بہانہ ہوتے ہیں، یہ اندرونی رشتے ہیں جو ایک بندے کو دوسرے بندے کی طرف کھینچتے ہیں، لفظ نہیں۔ اے مطلبی شخص، اولیاء اللہ کی نظر پانی سے زیادہ گندگی دور کر سکتی ہے، کیونکہ پانی تو صرف ظاہری پلیدی ہی صاف کر سکتا ہے، مگر فقیر کی نظر تمہارے گناہوں کی سیاہی بھی دور کر دیتی ہے۔ چیونٹی دانہ پر اس لیے لرزتی ہے کیونکہ وہ اچھے ڈھیروں سے اندھی ہوتی ہے، ہرس اور ڈر سے دانہ کو کھینچتی ہے کیونکہ وہ ایسے ڈھیر کو نہیں دیکھ سکتی۔ صرف محبت ہی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس دنیا میں محبت کے علاوہ جو کچھ بھی ہے سب فانی ہے۔ دعا حق تعالیٰ پر یقین کرنے کا نام ہے، اور حق تعالیٰ پر یقین رزق کا واحد ذریعہ ہے جو باقی تمام ذریعوں سے آزاد کرتا ہے۔ بھوک کی تکلیف بیماریوں کی تکلیف سے 1000 گنا زیادہ بہتر ہے، خصوصاً اس لحاظ سے کہ بھوک میں سینکڑوں فضل و ہنر ہیں۔ جب عاشق کی سچائی کسی جمادی چیز پر اثر کرتی ہے تو کیا تعجب ہے اگر کسی ذی عقل کے دل پر اثر کر جائے۔ اے عزیزو، جب وہ عاشق حق راہ حق میں اڑانے کے لیے پر کھولے تو ہوا اور بجلی کی کیا مجال ہے جو اس کا مقابلہ کریں۔ دنیاوی دوربینی انسان کو اندھا کر دیتی ہے، جیسا کہ مکان میں سویا ہوا مکان سے اندھا ہے، وہ مشرق اور مغرب سے بھی گزر جاتا ہے اور اپنے ساتھ اور ہم نشین سے بے خبر ہوتا ہے۔ مشورہ ہمیشہ اس بندے سے کر جو ہر لحاظ سے پاک ہو۔ اگر پاک لوگوں سے مشورہ لوگے تو تجھے کوئی خسارہ نہیں اٹھانا پڑے گا۔
بڑوں سے ہمسری کا دعویٰ کرنا اور جھگڑنا ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے۔ چوہے کی اونٹ سے کوئی مناسبت نہیں۔ انسان میں صلاحیت نہ ہو تو پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ اگر اللہ کا کوئی بندہ زہر بھی کھا لے تو اللہ اس کی تاثیر ہی بدل دیتا ہے، اور گناہ گار کا نماز روزہ بھی مقبول نہیں ہوتا۔ جسمانی حس گدھوں کا راستہ ہے، ظاہری چکھنا، چھونا، سونگھنا، دیکھنا 5 حصوں کے علاوہ حسیں اور ہیں جن کا تعلق روح سے ہے، وہ قلب، روح، نفس، سر خفی اور اخفی ہے۔ یگانگت ایسی نہیں ہے کہ عقل اس کو سمجھے، اس کا سمجھنا انسان کے مرنے پر موقوف ہے، سوائے اس شخص کے جو مرنے سے پہلے مر گیا، ہستی کا سامان یار کی جانب لے گیا۔ چاند میں اپنی آنکھ سیدھی کر لے تاکہ تو چاند کو ایک دیکھے، اپنی فکر کو سیدھا کر لے، اچھی طرح دیکھ، وہ بھی اسی موتی کا نور اور شعاع ہے۔ اے غافل دنیا دار، اب تک تو ایک پتھر کے درجے میں ہے اور اس وقت انانیت کا دعویٰ بھی کرتا ہے جیسا کہ فرعون کرتا تھا، حالانکہ یہ تیرے مسکین بننے اور فنا ہونے کا وقت تھا۔ جس کے دل پر دنیا کی محبت رہتی ہے وہ دنیا دار ہوتا ہے، اور جس کے دل پر اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ اللہ والا اور دیندار ہوتا ہے۔ اگر دل نہ ہو جسم گفتگو کیا جانے، دل جستجو نہ کرے تو جسم جستجو کرنا کیا جانے، لہٰذا شعلہ کا منظور نظر لوہا ہے اور خدا کا منظور نظر دل ہے، نہ کہ جسم۔ جان کیا ہوتی ہے جو خیر اور شر سے باخبر ہے، احسان سے خوش اور نقصان سے رونے والی ہے، جبکہ جان کا راز اور ماہیت اس کا باخبر ہونا ہے، جو زیادہ آگاہ ہے جان کے اعتبار سے زیادہ ہے۔ اے دل، جب جان کا اقتضاء باخبری ہے، جو زیادہ باخبر ہوگا اس کی جان زیادہ قوی ہوگی۔ عالم ارواح خود سراسر باخبری ہے، جو بے جان ہے وہ دانش سے خالی ہے۔ عقل اگرچہ ہر راستے کے بارے میں بخوبی جانتی ہے، لیکن وہ راہ عشق کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی، عشق کے معاملات دیکھ کر حیران ہوتی رہتی ہے۔ ان لوگوں کو نظر انداز کر دو جو تمہیں ڈراتے ہوں اور اداس و نا امید کرتے ہوں، جو تمہیں بیماریوں اور موت کی طرف لے جاتے ہوں۔ سچا عاشق کبھی بھی جد و جہد سے خالی نہیں ہوتا، وہ خدا کے نور کے گرد بے چین اور مسلسل گھومتے رہتا ہے، اور خدا بھی ایک ایک کر کے پردے اٹھاتا جاتا ہے۔ یاد رکھو تمہارے دل میں شمع ہے جو جلنے کے بے تابی سے انتظار کر رہی ہے، تمہاری روح میں ایک خالی پن ہے جو بھی بھرنے کے انتظار میں ہے، تم اسے محسوس کرتے ہو یا نہیں؟ ہر چیز ایک دوسرے سے مل کر کچھ نہ کچھ قوت حاصل کرتی ہے، جیسے میاں بیوی کے ملاپ سے بچہ ہوتا ہے، پتھر اور لوہے کو رگڑنے سے چنگاریاں پیدا ہوتی ہیں، چمن کی سیر سے سکون میسر آتا ہے، رجساروں میں لوہ دوڑتا ہے۔ دولت بیوی کے اندر ہے، بیوی کو ماہواری آئے تو فوراً گندم کے چند دانے کھا لو، دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ عاشقوں کا کام ہمیشہ جلنا ہے، اگر وہ غلط بات بھی کہتے ہیں تو ان کو خطا کار نہ کہو، شہید لہو میں لتھڑا ہو تو اس کو نہ دھو، کعبہ کے اندر قبلہ رو ہونے کی رسم نہیں ہے، عشق کا مذہب تمام مذہبوں سے جدا ہے، عاشقوں کا مذہب اللہ تعالیٰ ہے، عاشق غم سے دکھی نہیں ہوتا۔ عارف کا قبلہ وصال کا نور ہوتا ہے، اور فلسفی کی عقل کا قبلہ وہم ہوتا ہے، زاہد کا قبلہ محسن خدا ہے، لالچی کا قبلہ سونے کی ہمیانی ہے، مردان خدا کا قبلہ نیک اعمال ہوتے ہیں۔ عقل نا امید کے رستہ پر کب دوڑتی ہے؟
عشق ہی ہوتا ہے جو اس جانب سر کے بل دوڑتا ہے۔ بے پرواہ عشق ہوتا ہے، نہ کہ عقل۔ عقل وہ تلاش کرتی ہے جس سے نفع اٹھائے۔ دنیا داری کی باتوں کو، تکبر کو، غرور اور بکواس کو دل سے نکال پھینکو تاکہ تو نجات پائے۔ تکبر برا ہے مگر مفلسوں سے اور بھی برا ہے۔ تیرا گھر مکڑی کے جالے کی طرح ہے اور تو دعوے کرتا ہے۔ درمیانی راہ اگرچہ دانائی ہے لیکن کسی چیز کا اوسطن ہونا بھی نسبتی ہے۔ نہر کا پانی اونٹ کی نسبت سے کم ہے لیکن چوہے کے لیے وہ سمندر کی طرح جس کی خوراک یومیہ 4 روٹیاں ہوں۔